بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ قربانی کے مسائل جو بڑے اہم مسائل ہیں، جن میں سے بعض ایسے مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور یہ مسائل کا جو سلسلہ شروع کیا ہم نے یوٹیوب چینل پر اسی لیے کیا تاکہ ہم شریعت کے مطابق ہم اپنی قربانی کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے والے بنیں۔ جب مسائل معلوم ہوں گے تو ہم مکمل طور پہ اس بات کا اہتمام کر سکیں گے کہ ہم جانور کس طریقے کا خریدیں، کتنی قیمت کا جانور ہونا چاہیے، کس طرح اس کی قربانی دینی چاہیے، اور کتنے دن قربانی کے ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ مسائل بتانا اسی لیے ہے تاکہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہماری قربانی سنت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو چند مسائل کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، آج انشاءاللہ انہی میں سے چند مسائل بیان کیے جائیں گے جو بڑے ہی اہم اور عام طور سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق آج مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے، اپنی واجبی قربانی ادا کرنے کے بعد دوسروں کی طرف سے کیا قربانی ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ یعنی جب ہم پہ واجب ہو گئی قربانی تو پہلے ہم اپنی قربانی واجب ادا کر دیں گے، اب اس کے بعد والدین کی طرف سے، اگر چاہے تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوں گی، لیکن اگر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں۔ اور بالغ اولاد کی اجازت سے ان کی طرف سے بھی قربانی ادا کرنا یہ بھی درست ہے، لیکن گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عام لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس سوال میں ہم نے 2-3 باتیں بتا دی کہ اپنی واجب قربانی ادا پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر اپنے والدین کی طرف سے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کریں۔ اسی طرح ایک عام سا سوال جو بہت زیادہ چلتا ہے کہ باپ کا بیٹے کی جانب سے قربانی ادا کرنا، تو اس کا جواب ہے کہ اگر باپ اور بیٹوں کا جو کاروبار ہے وہ مشترکہ کاروبار ہے اور باپ ہی ساری ذمہ داری کے ساتھ کاروبار ادا کرتا ہے، یا کاروبار کی جو آمدنی ہے وہ باپ ہی کے ہاتھ میں آتی ہے اور باپ ہی اس کا مالک ہے، تو اس نے ہر بیٹے کو الگ الگ حصہ نہیں دیا ہے، اور نہ کوئی لڑکا صاحب نصاب ہے، بلکہ نہ تو کوئی الگ سے بیٹوں کو اس نے حصہ دیا اور نہ ہی کسی طرح سے کوئی لڑکا صاحب نصاب کو پہنچتا ہے۔ تو پھر صرف باپ پر ہی قربانی واجب ہوں گی، الگ سے باپ اپنے بیٹوں کی الگ الگ قربانی نہیں دیں گا، بلکہ باپ کے اوپر، باپ سامان کا حقدار ہے تو باپ ہی کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بیٹا ایسا ہے کہ باپ نے جس کو حصہ دے دیا، یا اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے، یا اس کا مال صاحب نصاب ہونے کی حیثیت تک پہنچتا ہے، تو پھر اب اس پر قربانی واجب ہوں گی، پھر وہ الگ سے اپنی قربانی ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک سوال جو بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ جو شخص قربانی کی گنجائش نہ رکھے اس کا بال منڈوانا کیسا ہے؟ جیسا کہ میں نے کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو جو صاحب نصاب اشخاص ہیں، جو جن پر قربانی واجب ہو چکی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے، اور زیر ناف کے بال بھی نہ کاٹے۔ جس دن قربانی ادا کرتے ہیں اس دن ان بالوں کو کاٹے، تاکہ قربانی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ان کو ثواب ملے۔ تو یہ ایک سوال بہت زیادہ لوگ عام طور سے پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس رعایت پر لی ہوئی اونٹنی یا بکری ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں یا میں اس کی قربانی پیش کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں ایک صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو قربانی کرنے سے منع فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم غیر ضروری بال یا ناخن اور مونچھ اور منہ زیر ناف کاٹ لو تو اس کی وجہ سے بھی تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی تم نے ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں ان 3 دنوں سے پہلے تم ان تمام چیزوں سے رکے رہے اور تم نے پھر جو ہے ان تین دنوں میں سے اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ لیا تو پھر اب تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے پاس سے عاریتاً یا ادھار لے کر قربانی کرو۔ اس روایت سے 2 باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے پہلی کہ جو شخص استطاعت نہیں رکھتا قربانی کرنے کا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ زبردستی اس کے پاس سے قرضہ لے رہے اس کے پاس سے قرضہ لے رہے اور جو ہے قربانی کا فریضہ ادا کر رہے تو یہ واجب قربانی ادا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ زبردستی اپنی طرف سے قربانی اور اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اور حدیث سے دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جس طرح قربانی کرنے والے حضرات کے لیے عشرے ذی الحجہ میں قربانی سے پہلے بال وغیرہ کاٹنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس حدیث پر عمل کرے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اپنے بال کاٹنے، اپنے ناخن کاٹنے اور اپنے زیر ناف کاٹنے سے اگر روکے رکھے گا تو اس کو بھی اس حدیث کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال جو بہت سارے لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے والدین کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے جو مالک نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ اگر لڑکا صاحب نصاب ہے یعنی نصاب کا مالک ہے اور باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اب لڑکے کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے پہلے قربانی ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، تو پھر اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے اور صرف قربانی جو واجب ہوگی وہ لڑکے پر واجب ہوں گی، اس کے والد یا اس کے والدہ پر واجب نہیں ہوں گی۔ اور رہی یہ بات کہ کیا والد کی طرف سے پہلے قربانی دیں گا وہ؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی واجب قربانی ادا کرے گا۔ والد کی قربانی کا کوئی ذمہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، پہلے وہ اپنی واجب قربانی کو ادا کر لے گا۔ ہاں، اس کے بعد پھر اگر وہ دوسرے سال یا تیسرے سال اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے والد کی یا والدہ کی طرف سے قربانی دینا چاہ رہا تو پھر وہ قربانی دے سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو عام طور سے پیش آتے ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اسی پر قربانی واجب ہوں گی۔ ہاں، جب اپنی ہم واجب قربانی ادا کر دیں گے تو پھر اب اس کے بعد دوسرے سال یا تیسرے سال اپنے جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا جو فرض ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، نفلی قربانی کر کے قربانی کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان پر جو فرض تھا انہوں نے اگر قربانی نہیں کی تو پھر وہ اس کے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں اور 4 صاحب نصاب ہے، چاروں کے پاس اتنا مال ہے کہ ہر ایک کا مال 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مقدار کو پہنچتا ہے یا پھر سونا اتنا رکھا ہوا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، پھر اس کو قربانی واجب ہوں گی۔ تو یہ آج کے چند مسائل تھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ویڈیو تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو خود بھی اس ویڈیو کو واچ کرتے رہیں اور اپنے دوسرے دوست و احباب تک بھی ہمارے اس ویڈیو کو اور ہمارے درس فتاوی چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس مسائل پہنچے اور وہ بھی اپنی قربانی کے مسائل کو جان کر بہتر سے بہتر اپنی قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔